مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی کیا ہو گئی جس کے بعد ایک مخصوص طبقے نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، گویا کہ وہ انتظار میں تھے کہ مفتی صاحب کب کوئی ڈھیل دیں اور ہم کب ان کے اوپر فتووں کی بارش کریں۔ ٹھیک ہے، بہت نازیبہ الفاظ استعمال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، قرآن پاک کی حرمت کے اوپر بات کرنے سے پہلے انسان کو تدبر کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان سے غلطی ہو گئی۔ سینسیٹیو ٹاپک تھا، نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، نہیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ہو گئی۔ مفتی صاحب کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے بیانات میں ایکسٹرا بہت بولتے ہیں اور اتنا ایکسٹرا بول جاتے ہیں ان کو کبھی کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا اور میں بات کو کہاں لے گیا ہوں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فوراً رجوع کیا ہے، باقاعدہ قوم سے معافی بھی مانگی ہے، اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار بھی کیا ہے اور دو ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں۔ اب قوم انہیں معاف کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جہاں تک اہل علم کی بات ہے، علماء دیوبند بھی ان سے ناراض تھے، انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا، دیگر مسالک کے علماء نے بھی جو ہے نا ان کی رجوع کو تسلیم کیا ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو ان کو معاف کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ بھائی میں اور آپ جس دین کو فالو کرتے ہیں، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر 100 قتل کرنے کے بعد بھی بندہ سچے دل سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، ان کی لاش کا مسئلہ کرنے والے، ان کے کلیجے کو چبانے والے لوگوں کو رسول اللہ نے معاف کیا ہے۔ دیکھیں وہاں تو میرے نبی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو صرف اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں۔ یہاں تو ایک پکا سچا مسلمان ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والی شخصیت ہے، ان کے ایمان میں تو کس کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے علمی اختلاف ہے، ان سے عقائد پر، نظریات پر اختلاف ہے، لیکن ان کے مسلمان ہونے پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہے، تو ان پہ کفر کے فتوے لگا دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے بڑی بڑی علمی شخصیت نے اختلاف کیا تھا اس موضوع کے اوپر، لیکن جب انہوں نے رجوع کیا تو سب نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں میں کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ جو گروہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کفر کے فتوے بانٹ رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو، ان کے اپنے نظریات کیا ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیں ذرا۔ لیکن جب کسی ولی کے مرید کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا ملک الموت، تب تک روح قبض نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا مرشد اجازت نہ دے دے۔ اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کو معاف وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے اپنے نعرے یہ ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی۔ کیا یہ عقائد و نظریات دین اسلام کے ہیں؟ رسول اللہ پکڑ لیں تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا اور اللہ پکڑ لیں تو رسول اللہ چھڑوا دیں گے۔ یہ عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ مفتی صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ معافی دینے کے لائق ہیں؟ ان کو تو خود اپنے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی ایمان کے اوپر، اگر اسی عقائد و نظریات کے اوپر یہ مر گئے تو ان کو تو اپنی بخشش کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیس دیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، کسی کی غلطی کے اوپر اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، اس کو اتنا پرتشدد انداز سے لے لینا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن تو آپس میں رحیم ہوتے ہیں، کفار کے سامنے یہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آپس کی محفلوں کے اندر بے شک علمی اختلاف ہو لیکن آپس میں بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے، مسلک کا، عقائد کا اختلاف اپنی جگہ، کفر کے فتوے دے دینا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے، کیونکہ اگر یہ کفر کا فتویٰ اس پہ نہیں لگا تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے اپنے اوپر آئے گا۔ ہم کسی کو کافر بولیں اور وہ کافر نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہو، تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو لوگ ابھی تک مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ یا کافر کہہ رہے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ شخص معافی مانگ چکا ہے، ایک نہیں دو ویڈیو بنا چکا ہے، دنیا کو گواہ بنا چکا ہے، ہر ایک موبائل میں ان کی ویڈیو موجود ہے۔ اب اگر اس کو کوئی کافر یا کوئی گستاخ کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔